السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ صفۃ ثالثۃ للقرآن۔ قرآن کتاب کی تعریف کا ذکر چل رہا ہے۔ فرمایا القرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہ قرآن کی تیسری صفت ہے۔ صفت اول المنزل علی الرسول، صفت ثانیہ المنقول عنہ نقلا، صفت ثانیہ المکتوب فی المصاحف، اور یہاں سے صفت ثالثہ کا ذکر ہے المنقول عنہ نقلا متواترا۔ قرآن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شبہ کے تواتر کے ساتھ منقول ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہو اور اس کے روایت کرنے میں کوئی شبہ نہ ہو۔ یہاں پر متواتر سے مراد یہ ہے کہ جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر کثیر لوگ رہے ہوں کہ ان کا عادتاً جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ اور خبر واحد وہ حدیث ہے جس میں تواتر کی شرطیں جمع نہ ہوں، اور ایک ہے خبر مشہور، وہ حدیث کہ جس کے لیے قرن اول کے بعد تواتر حاصل ہوا ہو، یعنی قرن اول میں تو وہ معروف نہ ہوئی ہو لیکن قرن اول کے بعد معروف ہو گئی ہو۔ دوسری بات یاد رکھنا، کتاب اللہ پر خبر مشہور کے ساتھ زیادتی کرنا جائز ہے، لیکن خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر صاحب نور الانوار نے تعریف میں متواترن کی قید کا ذکر کیا ہے، اور متواترن کی قید سے احتراز کیا ہے ان قراءتوں سے جو بطریق آحاد یا بطریق شہرت منقول ہیں۔ بطریق آحاد منقول جیسے کہ حضرت عبی کی قرأت قضاء رمضان کے سلسلے میں ان کی قرأت میں ہے فعدۃ من ایام اخر متتابعات۔ تو جو مشہور متواتر قرأت قرآن میں ہے اس میں متتابعات کا ذکر نہیں، لیکن عبداللہ ابن عبی کی قرأت میں اس کا ذکر ہے۔ اور جو بطریق شہرت منقول ہو جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرأت میں ہے چور کی سزا کے سلسلے میں فَقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، جبکہ متواتر قرأت جو قرآن میں ہے اس میں ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور ان کی قرأت میں أَيْمَانَهُمَا یعنی داہنا ہاتھ کاٹو۔ تو یہ بطریق شہرت منقول ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہی کا قول ہے کفارہ یمین کے سلسلے میں فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، کہ اگر کوئی انسان قسم کھا لے اور قسم توڑ دے اور اس کا روزہ اس کا کفارہ روزے کے ذریعے ادا کرنا چاہتا ہے، تو قرآن کی جو متواتر قرأت ہے اس میں مطلق ہے فصیام ثلاثۃ ایام، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرأت میں ایام متتابعات کا ذکر ہے۔ تو مصنف نے متواترن کی قید کے ذریعے ان قرأتوں سے اعتراض کیا ہے جو بطریق آحاد یا بطریق شہرت کے منقول ہوں، بطریق شہرت کے منقول۔ اور
ایک लफ्ज़ यहाँ पर जिक्र किया बिला शुबा, बिला शुबा के मनकूल हो, तो बिला शुबा ये जमहूर उलमा इकराम के मजहब पर ताकीद है, ताकीद माक़बल की ताकीद है, बिला शुबा के ज़रिए किसी से एहतराज़ नहीं किया है, बल्कि ये बिला शुबा माक़बल की ताकीद है। क्यों? इसलिए कि हर वो खबर या हर वो आयत या हदीस जो मुतवातिर हो बिला शुबा ज़रूर होगी, हर वो जो मुतवातिर होगी वो ज़रूरी तौर पर बिला शुबा होगी, इसलिए कि जिसमें शुबा हो वो मुतवातिर हो ही नहीं सकता। तो जमहूर उलमा इकराम के मज़हब पर ये बिला शुबहतिन ताकीद है। हाँ, इमाम खस्साफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक वो ये फरमाते हैं कि इससे एहतराज़ किया है ख़बर मशहूर से, इससे ख़बर मशहूर से, इसलिए कि इमाम खस्साफ के नज़दीक मशहूर मुतवातिर की एक किस्म है, मशहूर मुतवातिर की एक किस्म है, मुतवातिर की एक किस्म है, लेकिन इसमें शुबा होता है, इसमें शुबा होता है और ख़बर मुतवातिर शुबे से पाक होती है। फ़र्क दोनों में यही है कि ख़बर मुतवातिर में कोई शुबा नहीं होता, लेकिन मशहूर में शुबा होता है। तो इमाम खस्साब चूँकि ख़बर मशहूर को मुतवातिर की एक किस्म मानते हैं, इसलिए उनके नज़दीक बिला शुबहतिन के ज़रिए एहतराज़ है ख़बर मशहूर से, ख़बर मशहूर से। आगे शारह नूरुल अनवार मुल्ला जीवन अली रहमान ने फरमाया कि ये तमाम की तमाम गुफ्तगू यानी क़िराअत गैर मुतवातिरा का खारिज करना मुसन्निफ़ के कौल अल मनक़ूल अन्हु के ज़रिए ये उस वक्त में है जबकि अल मसाहिफ़ का लाम जिन्स के लिए हो। पढ़ा कल के सबक में आपने कि अल मसाहिफ़ के लाम को अगर जिन्स के लिए माने तो तारीफ़ सब के लिए आम हो जाएगी। तो वहीं पर मुसन्निफ़ ने यह कहा था कि तारीफ़ का आम होना कोई नुकसान न देगा, इसलिए कि अखीर वाली क़ैद अल मनक़ूल अन्हु नक़ल मुतवातिरा उन क़िराअत गैर मुतवातिरा को कुरान होने से खारिज कर देगी। तो यहाँ पर ये ज़िक्र फरमाते हैं कि ये गुफ्तगू कि क़िराअत गैर मुतवातिरा अल मनक़ूल अन्हु के ज़रिए खारिज हो गई हैं उसी वक्त होगी जबकि अल मसाहिफ़ का लाम जिन्स के लिए हो। लेकिन अगर दूसरी सूरत पर अमल कर लिया जाए, वो भी गुजरी कल के सबक में कि इसका लाम अहद का हो, अहद का, और माहूद क़ुर्रा सबा के मसाहिफ़ हों, तो ऐसी सूरत में क़िराअत गैर मुतवातिरा सब की सब मुसन्निफ़ के कौल अल मसाहिफ़ अल मकतूब फ़िल मसाहिफ़ के ज़रिए खारिज हो जाएंगे। इसलिए कि क़ुर्रा सबा के मसाहिफ़ में जो लिखा हुआ है वो मुतवातिर क़िराअतें लिखी हुई हैं, गैर मुतवातिर क़िराअत उसमें लिखी हुई नहीं है। तो अब अहद का मानने की सूरत में क़िराअत गैर मुतवातिरा अल मकतूब फ़िल मसाहिफ़ के ज़रिए ही कुरान होने से खारिज हो जाएंगे। अब रहा ये कि जब क़िराअत गैर मुतवातिरा उसी से खारिज हो गई तो अल मनक़ूल अन्हु नक़ल मुतवातिरा क्या है? फरमाते अल मनक़ूल अन नक़ल मुतवातिरा बिला शुबा, ये मुकम्मल वाक़िअ का बयान होगा, यानी अब ये क़ैद एहतराज़ी नहीं होगी बल्कि उसी वाक़िअ का बयान होगा कि कुरानी आयात ये ऐसे नक़ल की गई हैं जो तवातुर के साथ हैं और इनमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। इसलिए अब ये अल मनक़ूल अन्हु नक़ल मुतवातिरा क़ैद एहतराज़ी नहीं होगी बल्कि वाक़िअ का बयान होगा। इससे मुताल्लिक़ कुछ बातें और हैं क़ीला के ज़रिए मुसन्निफ़ ने ज़िक्र की हैं, उनको बताता हूँ, पहले आप हज़रात इसका तर्जमा देख लें। फरमाते हैं अल मनक़ूल अन्हु नक़ल मुतवातिरन, वो कुरान है जो नक़ल किया गया हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ बिला शुबहा। सिफ़तुन सालिसतुन लिल कुरान, ये कुरान की तीसरी सिफत है, यानी माना है अल मनक़ूल अन रसूल अलैहिस्सलाम नक़ल मुतवातिरन बिला शुबहतिन फ़ी नक़लिही, कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हो नक़ल तवातुर के साथ और उसकी नक़ल में कोई शुबहा ना हो। वहतरज़ा बिक़ौलिही मुतवातिरन अम्मा नुक़िला बितरीक़िल अहाद, और एहतराज़ किया है अपने कौल मुतवातिरन के ज़रिए उन क़िराअतों से जो नक़ल की गई हैं बतरीक़े अहाद का क़िराअत उबय, जैसे कि हज़रत उबय की क़िराअत क़ज़ाए रमज़ानी में फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र मुतताबिआत, व अम्मा नुक़िला बितरीक़ि शुहरत, और एतराज़ है उन क़िराअतों से जो रिवायत की गई हैं बतरीक़े शुहरत का क़िराअत इब्न मसऊद
فی حد السرقہ، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرأت حد سرقہ کے سلسلے میں فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمْ، جبکہ قرأت متواترہ میں أَيْدِيَهُمَا ہے۔ وفی قرأت فی کفارۃ الیمین، اور کفارہ یمین کے سلسلے میں ہے فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، جبکہ قرأت متواترہ میں متتابعات نہیں ہے۔ وقولہ بلا شبہۃ، اور مصنف کا قول بلا شبہۃ تاکید علی مذہب الجمہور، جمہور علماء کے مذہب پر تاکید ہے، لأن کل ما یکون متواترا یکون بلا شبہۃ، اس لیے کہ ہر وہ جو متواتر ہو ضروری طور پر وہ بلا شبہ ہوگا۔ وعند الخصاف، اور امام خصاف کے نزدیک وہ احتراز عن المشہور، وہ احتراز ہے خبر مشہور سے، قرأت مشہورہ سے، لأن المشہور عنده قسم من المتواتر، اس لیے کہ یہ مشہور امام خصاف کے نزدیک متواتر کی ایک قسم ہے، لیکن مع شبہۃ، لیکن کچھ شبہ کے ساتھ۔ وہذا کلہ علی تقدیر ان یکون اللام فی المصاحف للجنس، اور یہ ساری گفتگو یعنی قرأت غیر متواترہ کا خارج ہونا المنقول عنہ کے ذریعے اس وقت ہے ان یکون اللام فی المصاحف للجنس، کہ المصاحف کا لام جنس کے لیے ہو۔ واما اذا کان للعہد، اور اگر اللام المصاحف کا لام جنس کا نہ ہو بلکہ عہد کا ہو، فتخرج القراءۃ الغیر المتواترہ کلھا بقولہ فی المصاحف، تو قراءت غیر متواترہ سب کی سب خارج ہو جائیں گے مصنف کے قول فی المصاحف کے ذریعے۔ ویکون قولہ المنقول عنہ الی آخری، اور مصنف کا قول المنقول عنہ الی آخری، آخر تک بیانا للواقع، واقع کا بیان ہوگا، یعنی قید احترازی نہیں ہوگا۔ وقیل، اور کہا گیا ہے قولہ بلا شبہۃ احتراز عن التسمیہ، ذہن حاضر رہے، سننے کی کوشش کریں۔ ایک قول یہ ہے کہ متن میں جو المنقول عنہ نقلا متواترہ بلا شبہ کہا ہے، تو بلا شبہ کے ذریعے تسمیہ کو قرآن ہونے سے خارج کیا، یعنی بلا شبہ کے ذریعے احتراز ہے تسمیہ سے، اور تسمیہ کو قرآن ہونے سے خارج کیا ہے، اس لیے کہ تسمیہ قرآن ہے یا نہ نہیں ہے یہ مشتبہ ہے، اس میں اشتباہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی انسان نے تسمیہ کے قرآن ہونے کا انکار کر دیا تو وہ انسان کافر نہیں ہوگا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی کسی آیت کا منکر کافر ہوتا ہے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ تسمیہ قرآن کا جز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان نماز میں صرف تسمیہ پڑھ لے، نماز میں قرات کی جگہ صرف تسمیہ پڑھے، تو صرف تسمیہ پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ امام اعظم کے نزدیک نماز میں ایک آیت پر اکتفا کرنا جائز، یعنی اس سے بھی نماز کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ تسمیہ قرآن کا جز نہیں ہے۔ تیسری بات اور سنیں، اگر حائضہ عورت ہو، جنوبی شخص ہو یا نفاس والی عورت ہو، تو ان سب کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ جنوبی کے لیے قرآن کی تلاوت جائز نہیں، حائضہ کے لیے تلاوت قرآن جائز نہیں، نفاسا کے لیے تلاوت قرآن جائز نہیں، حالانکہ ان سب کے لیے تسمیہ کی تلاوت کرنا جائز ہے، لیکن ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تسمیہ کی تلاوت جائز ہے، تو تسمیہ قرآن کا جز نہیں ہے، اگر جز ہوتا تو تلاوت جائز نہ ہوتی۔ تو اس لیے بلا شبہ کے ذریعے احتراز کیا ہے تسمیہ سے، چونکہ اس میں شبہ ہے، البتہ امام صاحب نور الانوار ملا جیون علی رحمہ فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ تسمیہ قرآن کا جز ہے، تسمیہ قرآن کا جز ہے، اور سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے۔ تسمیہ قرآن کا جز ہے اور سورتوں کے درمیان فصل کے طور پر اس کو نازل کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوگا کہ جب قرآن کا جز ہے تو تسمیہ جب قرآن کا جز ہے تو اس کا منکر کافر کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن کا جز ہے نا، تو قرآن کے تو کسی بھی جز کا منکر کافر ہوتا ہے، پھر تسمیہ کے منکر کافر کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب سنیے، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ
تسمیہ کے قرآن کے جز نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تسمیہ کے قرآن میں سے قرآن کا جز نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ تسمیہ قرآن کا جز نہیں ہے۔ تو ان کا اختلاف پایا گیا تسمیہ کے قرآن کا جز ہونے اور نہ ہونے میں، اس وجہ سے تسمیہ کا قرآن کا جز ہونا یہ مشکوک ہو گیا اور مشتبہ ہو گیا، اور جس چیز کے قرآن ہونے یا نہ ہونے میں شک و شبہ پیدا ہو جائے، قرآن ہونے میں شک ہو، اس چیز کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ جس چیز کے قرآن ہونے میں شبہ ہو، شک ہو، اس کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کوئی انسان تسمیہ کا قرآن کا جز ہونے کا انکار کر بھی دے تو وہ کافر نہیں ہوگا اسی شبہ کی بنیاد پر۔ اور رہی یہ بات کہ جب تسمیہ قرآن کا جز ہے تو نماز میں اکتفا کرنا جائز ہونا چاہیے، حالانکہ احناف کے نزدیک صرف تسمیہ پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب سنیں، اس کا جواب یہ ہے کہ تسمیہ بعض حضرات کے نزدیک پوری آیت نہیں ہے بلکہ آیت کا ایک جز ہے۔ بعض حضرات نے تسمیہ کو آیت نہیں مانا ہے بلکہ آیت کا جز مانا ہے۔ اس پر دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کو ایک آیت شمار کیا۔ تو حضرت ام سلمہ کی یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل آیت نہیں ہے بلکہ آیت کا جز ہے۔ آیت کا جز ہے تو اس کے پڑھنے کی بنیاد پر نہ اس کے پڑھنے سے نماز پر اکتفا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ مکمل آیت ہے۔ اس لیے نماز میں صرف تسمیہ پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز کے جائز ہونے کے لیے کم سے کم ایک مکمل آیت کا ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک تیسری بات اور یہ کہ جب تسمیہ قرآن کا جز ہے تو جنوبی کے لیے، حائضہ کے لیے، نفاس والی عورت کے لیے تلاوت جائز نہ ہونا چاہیے، تلاوت کرنا حالانکہ جائز ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان حضرات کے لیے، جنوبی کے لیے یا نفاس والی عورت کے لیے، حیض والی عورت کے لیے قرآن تسمیہ کی تلاوت کرنا جائز ہے بطور تبرک کے ارادے سے، برکت حاصل کرنے کے ارادے سے تسمیہ پڑھنا جائز ہے۔ قرآن کا جز ہونے کے اعتبار سے اس کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے صحیح یہی ہے کہ تسمیہ قرآن کا جز ہے اور اس کو قرآن کا جز مانا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں اب۔ وقیل قولہ بلا شبہۃ، اور کہا گیا ہے کہ مصنف کا قول بلا شبہۃ احتراز عن التسمیہ، اس سے احتراز ہے تسمیہ سے، لأن فیہا شبہۃ، اس لیے کہ اس میں شبہ ہے، ولذا لم یکفر جاحدھا، یہ وجہ ہے کہ اس کے انکار کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جاتی، ولم یجوز الاکتفاء بہا فی الصلاۃ، یہ اسی کا جواب ہے، اور اکتفا جائز نہیں ہے نماز میں، ولم تحرم تلاوتها للجنوب، اور حرام نہیں ہے تلاوت کرنا جنوبی کے لیے، حیض والی کے لیے، نفاس والی کے لیے۔ والاصح، فرماتے ہیں مصنف، اور صحیح یہ ہے انہا من القرآن، کہ یہ قرآن سے ہے۔ وانما لم یکفر جاحدھا سے جواب اس بات کا ہے کہ جب یہ قرآن کا جز ہے تو اس کا منکر کافر کیوں نہیں؟ وانما لم یکفر جاحدھا، اور اس کا منکر کافر نہیں، لوجود الشبہۃ، شبہ کے پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ امام مالک کا اس میں اختلاف ہے جس کی وجہ سے شبہ پیدا ہوا ہے۔ وانما لم یجوز الاکتفاء سے جواب اس بات کا کہ نماز میں ایک آیت پر اکتفا جائز ہوتا ہے تو پھر تسمیہ پر اکتفا جائز کیوں نہیں؟ وانما لم یجوز الاکتفاء بها فی الصلاۃ، اور اس کے ذریعے نماز میں اکتفا جائز نہیں ہے، لعدم کونھا آیۃ تامہ، اس کے مکمل آیت نہ ہونے کی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک، یعنی بعض کے نزدیک یہ مکمل آیت نہیں ہے بلکہ آیت کا جز ہے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ وانما یجوز التلاوۃ سے جواب اس بات کا کہ تلاوت کرنا جائز کیوں ہے جنوبی کے لیے یا حیض والی یا نفاس والی کے لیے۔ وانما یجوز التلاوۃ للجنوب واختی، اور جائز ہے تلاوت کرنا جنوبی کے لیے یا اس جیسوں کے لیے جیسے حیض اور نفاس والی عورت
بقصد التبرک، تبرک کے ارادے سے، لا بقصد التلاوت، تلاوت کی غرض سے اس کی تلاوت کی غرض سے اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر تسمیہ کے جز ہونے اور نہ ہونے کا ذکر آیا، چونکہ تسمیہ اور تسمیہ یہ قرآن کا جز ہونے اور نہ ہونے کا ذکر ہے، اس لیے یہاں پر تھوڑی سی بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ علامہ تفتازانی نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں تسمیہ بسم اللہ کا ذکر 2 جگہ آیا ہے۔ ایک سورہ نمل میں یہاں پر اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور ایک سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ ہے۔ اس بات پر تو سب علماء متفق ہیں کہ سورہ نمل میں جو بسم اللہ ہے وہ قرآن کا جز ہے اور سورہ نمل کا بھی جز ہے، اور وہ بسم اللہ جو سورتوں کے شروع میں ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام مالک نے یہ فرمایا کہ بسم اللہ قرآن ہی کا جز نہیں، لہذا ایسے ہی وہ سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں۔ اسی وجہ سے امام مالک بسم اللہ کو نماز میں نہ زور سے پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اور نہ آہستہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ احناف اور شوافع نے یہ کہا ہے کہ بسم اللہ قرآن کا جز ہے، قرآن کا جز ہے، لیکن پھر اس بارے میں آپس میں اختلاف ہو گیا کیا بسم اللہ سورتوں کا جز ہے یا نہیں۔ تو احناف حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ کسی سورت کا جز نہیں ہے، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے۔ اور شوافع آپس میں شوافع اس بات پر تو متفق ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ آپس میں شوافع کا معاملہ ہے، یہ شوافع آپس میں اس بات پر متفق ہیں کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے، لیکن وہ آپس میں اس بارے میں مختلف ہیں کہ بسم اللہ دوسری صورتوں کا جز ہے یا نہیں۔ تو بعض شوافع اس بات کے قائل ہیں کہ جس طرح بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے ایسی دوسری صورتوں کا بھی جز ہے، اور بعض شوافع یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا تو جز ہے لیکن باقی دوسری صورتوں کا جز نہیں ہے۔ یہاں تک مصنف نے کتاب اللہ کی تعریف کا ذکر مکمل فرمایا کہ کتاب وہ قرآن ہے جو نازل کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو المکتوب فی المصاحف، مصاحف میں لکھا ہوا ہے، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ کتاب کی تعریف یہاں